چیلنج کو ہمیشہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اس کو چیلنج لے کر آپ اگر اس کو قبول کریں گے تو آپ لائف میں سکسیس ہوں گے۔ آئی ایم ڈاکٹر عرفان احمد شیخ، انچارج چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو۔ ناؤ ڈیز آئی ایم ورکنگ ایز اے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو۔ میرے کیریئر کی سٹارٹ کہ میری پیدائش حالہ اولڈ ایک گاؤں ہے، میرا ننیال گاؤں ہے، اس وقت حیدرآباد ڈسٹرکٹ تھا، اب مٹیاری ڈسٹرکٹ میں آتا ہے وہ۔ میرے والد صاحب کی رہائش اس وقت کاروبار کے سلسلے میں یا ان کا حکمت کے پیشے سے تعلق ہے تو ان کے سلسلے میں سعید آباد میں ہوتی تھی، نیو سعید آباد جو ڈسٹرکٹ مٹیاری میں اس وقت ہے، مگر میری پیدائش اپنے ننیال کے گاؤں حالہ اولڈ میں ہوئی۔ اس کے بعد میری پرائمری تعلیم کلاس 8 تک نیو سعید آباد میں ہوئی۔ اس کے بعد کلاس 8 کے بعد ہماری 1987-88 میں ہم شفٹ ہو گئے حیدرآباد، اور ان بٹوین جو 4-5 مہینے کا پیریڈ تھا مٹیاری ہمارا اصل گاؤں جو میرے ددیال جہاں میرے دادا رہتے تھے مٹیاری میں، تو 87 میں میرے 2 چچاؤں کے ایک ساتھ 10-15 دن کے وقفے سے ڈیتھ ہوئی۔ ایک چاچا کو ڈاکوؤں نے مارا اور دوسرے کی فالج سے ڈیتھ ہوئی، تو وہ جو 4-5-6 مہینے والا عرصہ ہے وہ مٹیاری ہائی اسکول میں بھی میں پڑھا ہوں۔ 8ویں کلاس کا کچھ حصہ اور 9th کلاس کا کچھ حصہ میں مٹیاری ہائی اسکول میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد میں ہم شفٹ ہو گئے۔ پھر تھرو آؤٹ میری جو ایجوکیشن ہوئی وہ نور محمد ہائی اسکول اینڈ مسلم سائنس کالج حیدرآباد، جو دونوں ساتھ اس وقت بھی مارکیٹ میں واقع ہیں، وہاں پر میری انٹر سائنس میں نے کی، پری انجینئرنگ میں۔ شوق جیسے بچپن میں ہوتا ہے انسان کو کہ مجھے کیا بننا ہے، کچھ کیا کرنا ہے، تو میرا شوق تو تھا شروع میں انجینئر بننا، اور تھرو آؤٹ میرا جو ابو ایوریج اسٹوڈنٹ جس کو میں کہوں، میں ایوریج بھی نہیں کہوں گا، بہت ایکسٹراڈنری بھی نہیں کہوں گا، ابو ایوریج اسٹوڈنٹ رہا، کہ جیسے میری کلاس 6 میں کلاس 7 میں فرسٹ پوزیشن بھی آئی کلاس میں اپنے نیو سعید آباد والے اسکول میں۔ 8th میں جب مٹیاری میں نے 8th میں ایگزام دیا تو وہاں بھی میں ٹاپ 3 میں تھا۔ اسی طرح میرے 9th میٹرک میں بھی A گریڈ میرا آیا، اور اس لحاظ سے میں اس کو ابو ایوریج اسٹوڈنٹ کہوں گا اپنی اس میں کیریئر میں۔ فرسٹ ایئر انٹر پری انجینئرنگ میں کی، شوق تو یہی تھا کہ انجینئر بنا جائے، مہران یونیورسٹی میں پڑھنے کا کافی شوق تھا، اور میں A گریڈ میں انٹر میں نے پاس کی، 74-75% تھا، مگر اس وقت ٹیسٹ سسٹم نہیں تھا۔ جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ سسٹم نہیں تھا، اس وقت وہ جو ڈسٹرکٹ کوٹا چلتا تھا وہ میٹرک اور انٹر کی مارکس کے، تو انفارچونیٹلی میرا حیدرآباد کا ڈومیسائل تھا، تو اس کا جو جاتا تھا اسکور ہائیسٹ جاتا تھا، اور میرا جو پہلا جو لائف کا ہم کہتے ہیں نا، ہم فیلیورز سے ہی آگے سکسیس ملتی ہے ہمیں، تو پہلا جو میرا فیلیور تھا کہ میری جو ایڈمیشن نہیں ہو سکی مہران یونیورسٹی میں، جو مجھے شروع میں کافی ڈس اپوائنٹ بھی ہوا۔ تو میرے پیرنٹس نے، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق تھا، میں کوئی اپنا اتنا ہائی فائی، ہماری فیملی بہت زیادہ امیر نہیں تھی، اور ماشاءاللہ ہم اچھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مڈل کلاس طبقہ تھا، تو انہی دنوں میں مہران یونیورسٹی نے سیلف فائنینسنگ اسٹارٹ کی تھی، 1-2 سال پہلے ہی اس کی 1.5 لاکھ روپے اس وقت فیس ہوتی تھی ایڈمیشن کی۔ تو میرے والد صاحب کے پاس اس وقت کاروباری حالات اس طرح کے تھے، ان دنوں میں جو پولیٹیکل سچویشنز تھیں ارلی 90s میں، تو وہ کوئی اچھی نہیں تھی، اور کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں تھا، تو اتنی پوزیشن نہیں تھی کہ 1.5 لاکھ اس وقت دیا جائے اور میری سیلف فائنینس میں ایڈمیشن کی جائے۔ مگر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے مجھے ہمت دلائی، کہیں سے ارینج کر کے مجھے کہا کہ نہیں، آپ ایڈمیشن لیں، آپ کا شوق ہے، آپ ایڈمیشن لیں، اور میری ایڈمیشن ہو بھی گئی میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں۔ مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ ڈرافٹ جمع کرائیں، آپ کا میکینیکل میں اس پرسنٹیج میں ہو گیا ہے۔ تو میرا کسی نہ کسی طرح سے یہ انجینئرنگ کا شوق پورا ہو رہا تھا، مگر اچانک میرے ذہن نے ایک ٹوسٹ لیا، اور میں نے کہا کہ میں اس وقت پیرنٹس کو بھی میں تکلیف، حالانکہ انہوں نے ارینج کر لیے تھے پیسے، سب کچھ کر لیا تھا، اور میری ایڈمیشن ہو رہی تھی، مگر کسی میرے مہربان اور محسن دوست اور کزن نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی جو ہے نا، تم یہ پیسوں پہ لے کے اور یہ سیلف فائنینس پہ نہ کرو۔ تو میرے ذہن نے ٹوسٹ لیا، اچانک میں نے کہا کہ
جس بھی فیلڈ میں بندہ جائے اگر اس میں سچائی سے بندہ اس کو کرے تو وہ اچیو کر سکتا ہے. تو میں کیوں نہ سوشل سائنس کی طرف جاؤں. تو میرے ذہن نے ٹویسٹ لیا, میں نے سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, اور میرا ٹارگیٹ تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. تو میں نے سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا, میرا انٹرنیشنل ریلیشنس میں ایڈمیشنس ہو گیا, اور میں نے وہاں پر پڑھائی اسٹارٹ کر دی. مگر یہاں سے میں نے 4 سیمسٹر کر کے میں چلا گیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. اچھا, اب مجھے اپنا وہ پیریڈ تھا, مجھے اپنی ایک ڈائریکشن جو ہے لینی تھی کہ مجھے کون سی ڈائریکشن, کون سی فیلڈ لینی ہے اور کس فیلڈ میں مجھے آگے جانا ہے. وہاں میں نے 4-5 ڈپارٹمنٹس میں اپلائی کیا. میرا اکنامکس میں بھی ایڈمیشن ہو گیا, وہاں پر IR میں بھی ہو گیا, ہسٹری میں بھی ہو گیا. اب مجھے چوز کرنا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. چیلنج تھا بڑا کہ آگے کون سی فیلڈ کا اسکوپ ہوگا آگے چل کے. پھر اس میں نے ایڈمیشن جا کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں لے لیا. پہلا مہینہ کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا گھر سے اتنا دور باہر نکلنا, میں ہوم سک بچہ تھا, گھر کا تھوڑا سا لاڈلا بھی تھا, اور کبھی گھر سے نکلا بھی نہیں تھا اس طرح کے سندھ سے جا کے اسلام آباد میں. اور نہ وہاں پر میرا کوئی, جب میں وہاں گیا تو نہ میرا کوئی وہاں جاننے والا ایسا تھا کہ جو وہاں ایک ہماری مہران کاؤنسل ہوتی تھی مہران اسٹوڈنٹس کاؤنسل, انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سپورٹ کیا. وہاں مجھے کمرہ ملا. اور اچھا, ایڈمیشن کا پروسیس جو تھا, جب بیفور اسٹارٹنگ آف کلاس ایڈمیشن پروسیس میں میرے والد صاحب میرے ساتھ چلے تھے. وہ مجھے وہاں دیکھ کے ایک دفعہ دکھا کے ساری چیزیں اپنے ساتھ مجھے گھما کے دکھا کے واپس لائے تھے. پھر جب کلاسز اسٹارٹ ہوئی تو میں اکیلا گیا. ٹرین کا سفر تھا, 1.5 دن کا سفر تھا. مجھے یاد ہے وہ سفر کہ میں جیسے ٹرین سے حیدرآباد اسٹیشن سے چڑھا اسلام آباد تک, مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو پہلا تو میرا ڈس اپوائنٹ یا مجھے جو ڈر خوف بیٹھ گیا کہ یہاں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے 1.5 دن تک کسی سے بات نہیں کی ٹرین میں. ٹرین سے اترا, یونیورسٹی پہنچا, بالکل نیا ماحول, بالکل نئی چیز, نئے لوگ. بہرحال مجھے کمرہ ملا, 1-2 دن میں ٹھہرا, مگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. کلاسز اسٹارٹ ہوئی. اب یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ابو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, اور میری ایجوکیشن اچھی تھی, بیک گراؤنڈ ٹھیک تھا. مگر قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ تھوڑا اور مزید بہتر تھا, اچھا تھا. وہاں پنجاب کے ایجوکیشن, پنجاب سے اسٹوڈنٹ آئے تھے KPK کے, وہاں کا اسٹینڈرڈ ہمارے اسٹینڈرڈ سے بہت زیادہ اچھا تھا. جب کلاسز ہوئیں, ہم نے پہلا سیشنل دیا, تو پہلے سیشنل میں فیل ہو گیا, اور میری ڈس اپوائنٹمنٹ اور بڑھ گئی کہ میں کبھی فیل نہیں ہوا, کسی ایگزام میں فیل نہیں ہوا. سندھ میں نے اتنے ایگزام دیے, میں کبھی فیل نہیں ہوا. پہلا سیشنل تھا, 15 مارکس کا تھا, اس میں میری 5 مارکس آئیں, تو اس میں فیل ہو گیا. تو میری ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھ گئی, اور میں چاہ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں, یہاں سے چھوڑ کے میں نہیں پڑھ سکوں گا. میرے دوست تھے وہاں پر. اچھا, میرے جو یہاں ایک کلاس فیلو دوست تھے, میرے بعد 1 مہینے کے بعد وہ بھی وہاں آ گئے, ان کی بھی ایڈمیشن ہوگی, ان کی IR میں ہوگی. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, نعیم اللہ شیخ ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. بہرحال میں ایک دن رات کو رویا بہت. پہلی دفعہ گھر سے نکلا تھا, اور جیسے ہی میں نکلا تو اس کے ہفتے 1.5 کے بعد میری دادی کا انتقال ہو گیا. وہ بھی مجھے وہاں پتہ چلا, اور مجھے وہ ہوا کہ میں گھر جاؤں کسی طرح سے. پھر 1 مہینے کے بعد میرا جو تھا کہ میں بس میں نے رات کو کیا کہ اپنا بیگ تیار کیا. میں نے کہا کہ صبح میں ٹرین کی ٹکٹ لوں گا اور واپس چلا جاؤں گا. میں نہیں پڑھ سکتا یہاں پر, ماحول مشکل ہے, لوگ نئے ہیں, اور یہاں کی پڑھائی بہت مشکل ہے. رات کو میں سویا, اور میں نے کہا کہ صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا. مجھے دوست نے بھی منع کیا, وہ کیا. صبح جیسے اٹھا میں نیند سے, تو پتہ نہیں کیا ہوا, میرا آئیڈیا پھر چینج ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں, چلو کچھ دن اور دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے میں کر لوں. بہرحال جیسے تیسے میں نے وہ سیمسٹر گزارا. سیمسٹر میں ماشاءاللہ میں پیپرز میں نے کلیئر کر لیے. پھر آہستہ آہستہ میری عادت بن گئی, اور اس ماحول سے مانوس ہو گیا. جب 6 مہینے گزر گئے, تو 6 مہینے میں مجھے کافی چیزیں سمجھ میں بھی آ گئیں. میں نے دیکھا کہ نہیں, اگر میں بھاگوں گا تو جو ہے نا وہ آگے پھر ماسٹرز نہیں کر سکوں گا, یا آگے نہیں بڑھ سکوں گا. بہرحال پھر میرا سبجیکٹ سے میں بھی انٹرسٹ بڑھ گیا. ٹیچرز بھی وہاں بہت اچھے تھے, اور ہم نے بہت دن رات بیٹھ کے محنت کی, رات کو پوری رات جاگ کے محنت. وہ جو 2 سال میرے اسٹڈی کے تھے, ان 2 سالوں نے میری لائف کو پورا چینج کر دیا. اگر وہاں سے میں بھاگ آتا, شروع میں ناکام ہو کے بھاگ آتا, تو آج میں اس سیٹ پہ جہاں بیٹھا ہوں نہیں ہوتا. تو
تو وہ میری ٹرننگ پوائنٹ تھی لائف کی. اگر وہاں پر میرا غلط ڈیسیشن ہو جاتا کہ میں گیو اپ کرتا. ڈونٹ گیو اپ ان یور لائف. چیلنج کو ہمیشہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اس کو چیلنج لے کر آپ اگر اس کو قبول کریں گے تو آپ لائف میں سکسیس ہوں گے. تو وہ میں نے چیلنج قبول کیا اور وہ میں نے 2 سال پہلے سیمسٹر میں نے ایوریج مارکس میں پاس کیا. دوسرے سیمسٹر میں بہت صحیح مارکس لی. تھرڈ اینڈ فورتھ سیمسٹر میں آئی واز ان دی ٹاپ ان مائی ڈپارٹمنٹ. اور وہاں جو میرے دوسرے پروونسز کے دوست ہوتے تھے وہ بھی حیران ہوتے تھے کہ یار تم نے کس طرح اپنے آپ کو گروم کیا ہے کہ لاسٹ سیمسٹر میں میں ٹاپرس میں تھا, ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس میں تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تو الحمدللہ میں نے ہسٹری میں وہاں سے ماسٹرز کی. اس کے بعد ایک اچھی گول تھا کہ CSS کروں. اب یہ سیکنڈ فیز آتا ہے میرے جو دوسری پہلے فیلیور سے میں سکسیسفل ہوا, ڈگری لی وہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی سے. اب تھا میرا CSS ٹارگیٹ کہ CSS کرنا ہے. کراچی واپس آیا, یہاں پر حیدرآباد کچھ ایسا ٹھہرا. مجھے یہاں سندھ یونیورسٹی میں اس وقت ٹیچنگ اسسٹنٹ کی آفر ہوئی کہ آپ آئے ہو ماسٹرز کر کے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں. یہاں پر مجھے ہمارے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ٹیچنگ اسسٹنٹ بن جائیں, آگے چل کے ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے. مگر میرا ٹارگیٹ دوسرا تھا. دوست میرے سارے کراچی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ CSS کی تیاری وہیں کرتے ہیں. تو 3 سال میں وہاں لیاقت نیشنل لائبریری میں ہم نے بیٹھ کے کراچی میں رہا. میں 3 سال ہم نے وہاں پر CSS کی تیاری کی. وہ لاسٹ اٹیمپٹ ہی ہوا کیونکہ اس وقت میری ایج تھی وہ 28 سال ہو چکی تھی. میرے پاس کوئی گورنمنٹ جاب نہیں تھی کہ تاکہ مجھے 2 سال ریلیکس مل جائے. پرویز مشرف نے اس وقت CSS کی ایج لمٹ 28 سال کر دی اور وہ میرا فرسٹ اٹیمپٹ لاسٹ اٹیمپٹ کے طور پہ ہوا. میں دوسرا اٹیمپٹ نہیں دے سکا. پھر یہ میری انفارچونیٹ تھی. اسی طرح PCS میں پھر کچھ عرصہ میں فیملی بزنس میں اٹیچ رہا اور میں نے یہاں سندھ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر کے لیے اپلائی کر دیا. اور 1.5 سال کے بعد جو ہے نا وہ پوسٹ اناؤنس ہوئی لیکچرر کی. میں نے اس میں اپلائی کیا اور اس پروسیس میں 1.5-2 سال لگے. ان بٹوین آئی واز اٹیچڈ وتھ مائی فیملی بزنس. اس میں بھی میں نے اس میں ہمارے بزنس کو الحمدللہ گروم کیا, اس کو کمپیوٹرائز کیا. ہمارا جو فیملی بزنس تھا ہربل میڈیسنس کا, اس میں نے کافی نئی چیزیں متعارف کروائیں پیرنٹس کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو بہت اچھا کیا. اور 2006 میں جب یہاں پوسٹ اناؤنس ہوئی سندھ یونیورسٹی میں لیکچرر کی تو میں نے اپلائی کر لیا. 2 سلیکشن بورڈ ہمارے ڈیفر ہو گئے کسی وجہ سے, کوئی انسانی مسئلوں کی وجہ سے. 2007 میں میں یہاں ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گیا. 2007 کی دسمبر میں جب مجھے یاد ہے کہ ہمارے انٹرویو کے 2 دن بعد محترمہ کی جو شہادت ہوئی. 25 دسمبر کو ہمارا انٹرویو تھا جس میں سلیکٹ ہوا ایز اے لیکچرر آن ٹاپ. جو 3 کینڈیڈیٹس تھے ان میں ٹاپ پہ پہلے نمبر پہ میرا نام تھا الحمدللہ. تو اس میں سلیکٹ ہوا اور میں نے فیبروری 2008 میں یہاں جوائن کیا سندھ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر. اب یہاں سے میری جو کیریئر کی شروعات ہوئی تھی. میں نے پچھلا اپنا پورا دیکھا کہ اگر میں قائد اعظم یونیورسٹی سے بھاگ کے آتا, وہاں نہیں پڑھتا, نہیں ڈگری لیتی تو میں یہاں سندھ یونیورسٹی میں اپوائنٹ نہیں ہوتا. اب میں نے یہاں ایز اے لیکچرر اپنا کیریئر کی سٹارٹ کی. 2012 میں نے جی آر ای کی, وہ بھی میری فرسٹ اٹیمپٹ میں الحمدللہ کلیئر ہو گئی. 2012 میں ہمارے یہاں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں HEC کی طرف سے اسکالرشپس اناؤنس ہوئی, اس میں بھی میرا نام سلیکٹ ہو گیا فارن اسکالرشپ کے لیے. اور میں 2013 کی جون میں یہاں سے ملائیشیا کے لیے PhD کرنے چلا گیا اپنے ہسٹری اینڈ سویلائزیشن میں. اور وہاں میں 4 سال رہا. 4 سال کے بعد میں 2017 جون میں واپس آیا اور یہاں ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. تو یہاں پر مجھے ایز اے انچارج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جو ذمہ داری بھی مل گئی, اس کے ساتھ میں PhD. اچھا, اب میری PhD کی جو جرنی تھی 4 سال کی ملائیشیا میں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں فرام ویری فرسٹ ڈے اپنی فیملی کو یہاں سے لے گیا. میرا ایک بیٹا تھا میں یہاں پر, تو میں ان کو بھی مسز کو وہاں میں لے گیا. انیشیل ڈیز جو تھے وہاں پر بھی بہت مشکل تھے. نیا ماحول تھا, نئے لوگ تھے, نئے تھے, اور کافی جو 1-2 وہاں پر دوستوں کے ساتھ تھے. جو کچھ دوست ایسے تھے
کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں یہاں بہت مشکل ہے، ایجوکیشن بچوں کی بھی بہت مشکل ہے اور آپ دیکھو آپ کس طرح سروائیو کرو گے. بہرحال پہلے 2-3 مہینوں میں بھی میں نے ماحول دیکھا تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو واپس جاؤں اور پی ایچ ڈی واپس جا کے سندھ یونیورسٹی سے ہی کروں، یہاں بہت مشکل ہے، یہاں پروفیسر بھی بہت وہ ہیں. بہرحال پھر میں نے وہی مجھے یاد آئی قائد اعظم یونیورسٹی والی بات کہ اگر میں قائد اعظم یونیورسٹی سے 1-1.5 مہینے کے بعد بھاگ آتا تو میری ماسٹرس نہیں ہوتی، میں یونیورسٹی نہیں پہنچتا. اور اب اگر مجھے یہ چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں ملائیشیا سے، اب اگر یہاں سے میں بھاگ گیا تو میں پھر پی ایچ ڈی بھی نہیں کر سکوں گا. تو پھر میں نے ڈٹرمنیشن سے اور ڈیڈیکیشن سے کام کیا دن رات بیٹھ کے، اور 4 سال میں الحمدللہ. اور میرا وہاں جو سپروائزر تھے وہ بھی کافی سپورٹنگ تھے، بہت اچھے سپروائزر تھے میرے، تو انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. اور الحمدللہ 4 سال میں وہاں سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے 2017 میں واپس یہاں آیا، سندھ یونیورسٹی جوائن کی، اور ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آج تک میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں الحمدللہ. اور ڈپارٹمنٹ کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے آنے کے بعد کافی گروم ہوا ہے، اسٹوڈنٹس بھی بڑھے. اب آتے ہیں کہ سبجیکٹ کی طرف، کہ میں نے ہسٹری چوز تو کیا، اس کا اسکوپ کیا تھا. اب مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ہم ہسٹری پڑھیں تو کیوں پڑھیں، ہمارا اسکوپ کیا ہے؟ ہماری تو یہاں پر ایڈمیشن ہو گئی ہے، ہم بائی چوائس نہیں آئے، ہم جو ہے نا بائی چانس آئے ہیں کہ ہماری کہیں ایڈمیشن نہیں ہوئی، ہسٹری میں ہو گئی، ہم آ گئے. اب ہمارا آگے فیوچر کیا ہے، اسکوپ کیا ہے ہمارا اس سبجیکٹ کا؟ تو میرا ہمیشہ جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسکوپ کبھی بھی سبجیکٹ کا نہیں ہوتا ہے، اسکوپ آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، جس بھی سبجیکٹ میں چلے جائیں، اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کامیاب ہیں. میری مثال لے لیں، میں آج 19ویں 20ویں گریڈ میں ہوں تو میں بھی ہسٹری سے ہی ہوں. میں کوئی انجینئرنگ پڑھ کے نہیں آ کے اس سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، میں کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہو کے نہیں آ کے اس سیٹ پہ میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہے. تو آپ محنت کریں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ سبجیکٹ، اگر ایک انجینئر ہے مگر اس کو آتا کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بلڈنگیں گرائے گا، روڈز گرائے گا، اور کیا کرے گا؟ تباہی پھیلائے گا نا، جس کو کچھ آتا نہیں ہے. اگر ایک موچی بھی اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر ایک انجینئر جس کو آتا کچھ نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، وہ پوری زندگی ناکام رہے گا. تو جو بھی فیلڈ، اسکوپ ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، فیلڈ کا نہیں ہوتا ہے. فیلڈ اس کو اسکوپ بنانا آپ کا کام ہے، آپ کس طرح اس کو اسکوپ بناتے ہیں. تو ہسٹری بیسیکلی، ہسٹری از اے مدر آف آل سبجیکٹس. میرا ماننا یہ ہے کہ وداؤٹ ہسٹری یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. آپ کچھ نہیں سمجھتا. آپ کمپیوٹر جا کے پڑھو، آئی ٹی میں جاؤ، کمپیوٹر جاؤ، پہلے تو آپ کو اس کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی نا، کہ وہ کب ایجاد ہوا، کہاں سے ایجاد ہوا، کس طرح اس کا ایولیوشن ہوا، یہ ساری ہسٹری پڑھنی پڑے گی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو پہلے وہ آپ سے آپ کی بیماری کی ہسٹری جب تک نہیں پوچھے گا تب تک آپ کو علاج صحیح نہیں کر سکے گا. تو ہسٹری از اے مدر آف آل سبجیکٹس. اور اگر کوئی بھی سبجیکٹ، میں صرف ہسٹری کو یہاں پر پروموٹ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، جو بھی فیلڈ چن رہے ہیں اس میں ایکسپرٹ بن جائیں، اس میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کریں، تو انشاءاللہ آپ سکسیس ول بی یورس. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ڈیڈیکیشن سے، جو ڈٹرمنیشن سے کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، یہ آپ لفظ یاد رکھیں. ہاں، ایکسکیوزز ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا تو یہ میں کر لیتا، یہ ہوتا تو یہ میں کر لیتا. ایکسکیوزز کی جگہ نہیں ہے لائف میں. یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور اس میں وہی آگے جائے گا جو کمپٹیشن کرے گا، جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو اس کے لیے یہ دنیا بھی جگہ بنائے گی، ورنہ ہم وہی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گانے سنتے رہیں گے یا ٹی وی دیکھتے رہیں گے گھر میں. اس طرح اس ٹراما سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. یہ دیکھ، میری ایڈمیشن نہیں ہوئی، اب میں کیا پڑھوں؟ میری مہران میں ایڈمیشن نہیں ہوئی، میری بی بی اے میں ایڈمیشن نہیں ہوئی، اب میں کیا پڑھوں؟ بھائی آپ کوئی بھی فیلڈ چنیں، کوئی کاروبار کریں، کوئی ہنر کریں، اس میں ایکسپرٹیز، اس میں سچائی سے کام کریں. یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ ان یور لائف. اور میرا آج کی نیو جنریشن سے کو یہی پیغام ہے، ہمارے جو یہ خودی ٹاک کے جو پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ خدا را بھول جائیں یہ جو ہم آج کل پورا دن ہم سوشل میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں.
کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ جو ختم ہو گئی آج کل جو ہماری لائبریریز ویران پڑی ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی سیمینار لائبریریز میں جاتے ہیں یا سینٹرل لائبریریز میں تو وہاں سیٹیں خالی پڑی ہوتی ہیں. ہم جب پڑھتے تھے, جب ہم نے تیاری کی تھی CSS کی, مجھے یاد ہے کہ لیاقت نیشنل لائبریری میں ہم صبح 9:30 بجے پہنچتے تھے تو سیٹ نہیں ملتی تھی ہمیں. ہم سیٹ کی وجہ سے 7:45 بجے آ کے 8:30 بجے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ دروازہ کھلے تو ہم اندر جائیں, اتنی رش ہوتی تھی. آج وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی نوجوانوں میں, بیکاز آف اونلی کہ یہ سارا ٹائم ہم واٹس ایپ, فیس بک اور اس پہ دے رہے ہیں. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہمیں سپرفیشل نالج تو مل جائے گی گوگل سے, ہمارے سوشل میڈیا سے, مگر جو ان ڈیپتھ نالج ہے ہمیں, وہ جو کتابوں سے ملے گی وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملے گی. کتابوں کی عادت ڈالیں, لائبریریز کو جوائن کریں, اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں. جو بھی فیلڈ آپ کی ہے اس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں, اس فیلڈ پہ فوکس کریں, تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ محنت کریں, سچائی سے کام کریں, سچائی سے اپنی جو ہے نا جو کیریئر آپ چن رہے ہیں اپنے لیے, اس میں سچائی سے اور ڈیڈیکیشن سے آپ کام کریں تو آپ ناکام ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ لائبریریوں کو آباد کریں, کتابوں کو پڑھیں, سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں. ٹھیک ہے, اس میں سے بھی ہمیں نالج ملتی ہے, مگر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں پورا دن. رات کو بیڈ پہ بھی ہیں تو ہمارے موبائل کھلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ چیزیں ختم کریں, پڑھائی کو زیادہ فوکس کریں, کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم ہے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا, ادروائز ہم اسی طرح پستی میں رہیں گے. بڑی مہربانی آپ.